ہاں، یہ جو بات ہے یہ میں آگے چل کر مزید واضح ہوتی چلی جائے گی، جیسے ہم سورہ توبہ پہ پہنچیں گے تو مزید کھل جائے گی، لیکن مختصر طور پر کوشش کرتا ہوں کہ سمجھا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کے طور پر استعمال کیا ہے کہ یہ میرا نمائندہ ہے، اس کو مار کے دکھاؤ، اس کو شکست دے کے دکھاؤ، اس کو ناکام کر کے دکھاؤ۔ اگر یہ ناکام ہو جاتا ہے، تم مارنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، تو پھر یہ میرا نمائندہ نہیں ہے۔ تو میں اس کو کہا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہونے کی، خدا کے ایک ہونے کی اور قرآن کے کلام الہی ہونے کی ایک ٹینجیبل ایویڈنس ہے۔ پورا عرب ان کے خلاف تھا، وہ اکیلا شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میں اس سرزمین میں دین کو غالب کرنے آیا ہوں، کر لو۔ یہ کر کے دکھا دیا 23 سال کے عرصے میں۔ اور پھر یہ نہیں ہوا کہ دین اسلام غالب کر کے دکھا دیا، جو کچھ آپ نے کیا وہ تہذیب بدل کے رکھ دی، اس دنیا کی تاریخ بدل کے رکھ دی۔ انسان کیڑا بنا ہوا تھا بعض مقدس چیزوں کا، اس کو اتنی آزادی دی کہ اس کی کوکھ سے پھر سائنس پیدا ہوئی ہے۔ مولانا سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے ماذا خاسر العالم بانحطاط المسلمین، مسلمانوں کے زوال سے دنیا نے کیا کھویا۔ اور مولانا وحید الدین خان صاحب دونوں نے ایک مشترکہ بات کہی ہے، ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے فیض ہو یا انڈیپینڈنٹ ہو، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ امکانات پیدا کر دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ توہم پرستی ختم ہو گئی، تو سائنس نے وجود میں آنا تھا، اور کس نے آنا تھا۔ لیکن ہماری سائنس خدا سے جڑی ہوئی تھی، جدید سائنس الہات سے جڑی ہوئی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ایک ٹینجیبل ایویڈنس ہے تاریخ کے نمایاں ترین دور میں۔ پرانے زمانے کی تاریخ بالکل محفوظ نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی ہے کہ لوگوں نے ان کے شب و روز کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اس ذات کو اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا ہے کہ دیکھو یہ میرا ایک سمبل ہے، اس کو گرا کے دکھا دو۔ تو آگے چلتے جائیں گے تو واضح کروں گا میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنی نشانی بنایا۔ ذوالقرنین کون ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ ذوالقرنین زیادہ میری جو مطالعہ ہے اس کی روشنی میں مجھے لگتا ہے کہ ایرانی بادشاہ سائرس ہے۔ لوگوں نے سکندر لیا، لیکن سکندر کا کردار ایسا نہیں ہے، سائرس کا کردار ایسا ہے۔ اور یہود کے ساتھ ان کا خاص تعلق بھی ہے کہ وہ جو جلا وطن کر دیے گئے تھے اپنے علاقے سے، تو سائرس نے ان کو واپس آنے کی اجازت دی تھی، بڑی مہربانی کی تھی ان کے اوپر۔ اس وجہ سے ذوالقرنین کا ذہن ادھر ہی جاتا ہے۔ سر ہندوستان کے مسلمان قرآن سے کیسے تربیت حاصل کریں؟ دیکھیے ایک سادہ سی بات ہے جس کو قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو سامنے رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ اپنے آپ کو قرآن مجید کے حوالے کر دیں تاکہ وہ آپ کی برین واشنگ کر سکے۔ یہ نیگیٹو جملہ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ میری بات واضح ہو۔ قرآن مجید، اپنے آپ کو قرآن مجید کے حوالے کر دیں تاکہ وہ آپ کی برین واشنگ کر سکے۔ قرآن مجید دراصل زندگی کا ایک بالکل نیا نظریہ دیتا ہے، بالکل ایک نیا نظریہ دیتا ہے جو اب مسلمانوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو قرآن کے آگے سرنڈر کر دیں، تسلیم کریں اس کی ہر بات کو، حق جانتے ہو اس کو سمجھتے جائیں، مانتے جائیں، پھر دیکھیے وہ آپ کو کیا انسان بنا دیتا ہے۔ یعنی ابو بکر و عمر سرحد پر دشمن کھڑا ہے، پریشان نہیں ہوتے، ان کے اپنے باپ، ماں، بہن، بیٹی شہید ہو جاتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے۔ وہ کیا فرق ہے جو ان میں اور ہم میں ہے؟ وہ دنیا کو ایک نیا زاویہ نظر دیتے ہیں۔ وہ کیا چیز تھی جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے؟ وہ اس کا فیضان ہے۔ یہ صرف آخرت کے پہلو سے ذہن نہیں بناتا، بلکہ یہ زندگی کی ساری دوڑوں میں ایک اور طرح کا ذہن بناتا ہے۔ ہم تو اس کے مقابلے میں دور جاہلیت میں جیتے ہیں۔ یہ جتنا ایڈوانس ہے
جتنا یہ آگے بڑھا ہوا ہے انسان کبھی بھی اپنی سوچوں میں اتنا ایڈوانس نہیں ہو سکتا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے. تو اس کے ساتھ یہ تعلق بنائیں کہ یہ آپ کا معلم بن جائے, آپ کا استاد بن جائے, آپ کو سکھانے والا بن جائے. ہم ابھی تک خاص طور سے ہماری جو صدی ہے اس میں تو ہم اس کو سکھاتے ہیں. کبھی سائنس کے مطابق اس کو موڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی فلسفے کے مطابق اس کو موڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی سوشیالوجی کے لحاظ سے اس کو موڑ رہے ہوتے ہیں. یعنی کوئی آدمی ایسا نہیں ہے اس وقت کہ جو یہ کہے کہ قرآن کے مطابق سائنس کو موڑ لو, سوشیالوجی کو موڑ لو. کوئی. میں نے ایک واقعہ سناتا ہوں. اپنی یونیورسٹی میں جہاں میں پڑھاتا تھا تو وہاں سے سائیکالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہم نے قائم کیا. اس وقت تو بن گیا. میں نے ان کی ہیڈ سے کہا کہ اسلامی سائیکالوجی کے اوپر بھی کورس ہونا چاہیے. تو کہتی ہیں کتنے کورس ہوں گے؟ میں نے کہا ایک کورس ہمارے جو سائیکالوجسٹ مشہور ہیں امت اسلامیہ کے, کیونکہ ہمارا جو صوفی طبقہ ہے وہ بھی, اور ہمارے علماء میں بھی سائیکالوجی کے, علم النفس کے بڑے ماہرین گزرے ہیں, اور 2 کتابیں بھی قدیم موجود ہیں اور جدید بھی چیزیں موجود ہیں. تو میں نے کہا کہ کورس بنائیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ آؤٹ لائن بنا دیں. میں نے 2 کورسز کی آؤٹ لائن بنا دی ان کو. ایک تھی کہ یعنی ہمارے جو نفسیات دان ہیں امت اسلامیہ کو ان کا تعارف ہو جائے, اور دوسرا یہ تھا کہ قرآن مجید کی جو نفسیات کا تصور ہے وہ ان تک پہنچ جائے. انہوں نے کہا اچھا بہت مہربانی, بہت شکریہ. ہفتے کے بعد مجھے انہوں نے آؤٹ لائن واپس بھیجی کہ ذرا اس پر نظر ڈال لیجیے. میں نے کہا یہ تو اسلامی نہیں, یہ تو ویسٹرن سائیکالوجی بن گئی ہے. یعنی انہوں نے میری باتوں کو بھی اپنی ویسٹرن سائیکالوجی کے اعتبار سے دیکھا اور ساری جو آؤٹ لائن بنائی تھی تبدیل کر دی. اتنا مسئلہ. اب وہ انسان کو سمجھ نہیں سکتے. جو انسان قرآن مجید سمجھانا چاہتا ہے اس کو وہ نہیں سمجھ سکتے. ان کے نزدیک کچھ نفسیاتی حوارث لاحق ہوتے ہیں, کوئی کیمیکلز کا ری ایکشن ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, بس اسی طرح سے دیکھتے ہیں. تو قرآن مجید تو اس طرح سے نہیں دیکھتا. اب وہ سائیکالوجی کیا ہے وہ بھی اس کی روشنی میں متعین ہونی چاہیے. جو اللہ تو چونکہ انسان زیر بحث آتا ہے قرآن مجید میں, سائنس تو نہیں زیر بحث آتی, لیکن انسان تو زیر بحث آتا ہے. اب وہ اس نظر سے آپ دیکھیں گے تو فائدہ اٹھائیں گے. اگر قرآن کی نظر سے محروم ہو جائیں گے تو پھر آپ مغربی ہیں, مشرقی ہیں, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہاں کوئی ہے سوال یا میں اگلے سوال پہ چلا جاؤں؟ جی سر آپ نے کہا کہ یہ جو پہلو آپ نے بتایا کہ ایک سورہ اس طرح کی کوئی بنا لو, تو اس کی مثال آپ کتابوں کی بھی دے رہے تھے کہ مختلف لوگ کتابیں لکھتے ہیں, تو ایک شخص پہلے سے زیادہ بہتر کتابیں لکھ لیتا ہے, اس سے کم درجے کی بھی لکھی رہتی ہے. تو یہ پہلو مجھے یہاں قرآن پاک کے حوالے سے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس میں. ہر انسان سیکھتا ہے, غلطی کرتا ہے, صحیح ہوتا ہے, بہتر ہوتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. اقبال کی میں نے مثال اس لیے دی کہ بانگ درا میں بچپنا بھی ہے, مضامین بھی ایسے ہی ہیں سادہ سے. کہیں عشق آ جاتا ہے, کہیں وطن آ جاتا ہے, کہیں ہمالیہ پہاڑ آ جاتا ہے, کہیں کچھ آ جاتا ہے. مضامین بھی چھوٹے ہیں اور زبان پر بھی اتنی گرفت نہیں ہے. نوجوان شاعر جیسے ہی بال جبریل میں پہنچتے ہیں مثلاً تو زبان بھی بڑی اعلیٰ ہے, مضامین بھی بڑے اچھے ہو گئے ہیں. ضرب کلیم میں آتے ہیں جب اگلی عمر کا حصہ آتا ہے, بوڑھے ہو گئے ہیں, اب اتنی محنت نہیں کر پاتے, شوخی بھی ختم ہو گئی ہے. یعنی اگر آپ بال جبریل پڑھیں تو آپ لہک جائیں گے. اس کی شوخی, اس کا حسن, اس کا جمال بہت اچھا ہے, ساتھ مضامین بھی اچھے ہیں. لیکن ضرب کلیم میں مضامین تو بڑے اعلیٰ ہیں, فلسفیانہ بھی ہو گئے, بڑے علمی بھی ہو گئے, لیکن چاشنی ختم ہو گئی, جمال ختم ہو گیا. وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نثر پڑھ رہے ہوں آپ. لیکن قرآن مجید قانون بیان کرتا ہے تب بھی, قرآن مجید انذار کرتا ہے تب بھی, قرآن مجید دین حق کی دعوت دیتا ہے تب بھی, وہ اللہ کے رسول کی دعوت دیتا ہے تب بھی وہی چاشنی, وہی حسن, وہی جمال قائم رہتا ہے. تو میں اس کو کہا کرتا ہوں اگر گراف بنائیں آپ تو اقبال کا گراف یوں بنے گا, ترقی, زیرو سے ترقی کر رہے ہیں اور زوال کا شکار ہو رہے ہیں. اور قرآن مجید کا گراف کیسے بنے گا؟ تھرو آؤٹ, سیدھی لائن. یہ انسان نہیں کر سکتا. میں ایک مضمون لکھیں آپ, ایک صفحے کا, میں تجزیہ کر کے بتاؤں گا کہ آپ نے اسی مضمون میں ڈیولپمنٹ اختیار کی ہے.
پہلا جملہ آپ کا تھوڑے سے فرق کے ساتھ مختلف بات کہہ رہا ہوگا بعد والے جملوں کے مقابلے میں. قرآن مجید میں ایک سورہ میں بھی ایسا نہیں ہے. یہ مشکل ہے. تو بس اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عربی جانتے ہوں، ورنہ اس کو اپریشیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. کیا دین اسلام کا غلبہ قائم کرنا سب مسلمانوں پر فرض ہے؟ جی ہاں فرض ہے، لیکن اپنے اوپر، دوسروں کے اوپر نہیں. سر یہ قرآن میں بار بار عقل کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ عقل استعمال کرو، عقل استعمال کرو. تو یہ والی جو عقل ہے جو قرآن میں استعمال کرنے کو کہی گئی ہے، اور وہ عقل جو ہمارے ہاں شیعہ علماء کی چلتی ہے، تو ان میں کیا فرق کیا ہے؟ بڑا مشکل سا سوال کر دیا آپ نے. دیکھیے ہوا یہ کہ جو عرب تھے ان کے ہاں عقل کا مطلب تھا سمجھنا یا کچھ پابندیاں جو سوچنے پر ہونی چاہیے ان کا لحاظ کرنا، ان کے ہاں یہ مطلب تھا. لیکن جب فلسفہ کا ترجمہ ہوا ہماری عربی زبان میں تو عقل کے مفہوم تبدیل ہو گیا. اب عقل کا مطلب یہ تھا کہ فلسفے کے مطابق، نظریات کے مطابق سوچنا. تو اب ہمارے ہاں دیکھیے اسی زمانے میں مسلمانوں نے تفسیر کے دو حصے کر دیے. ایک وہ تفسیر ہے جو عقل کے مطابق ہوگی، ایک تفسیر وہ ہے جو روایات کے مطابق ہوگی. تو روایات عقل کے خلاف تھوڑی تھیں. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تفسیر دراصل ایک عقل کی بنیاد پر کی جا رہی ہے، فلسفے کی روشنی میں جو عقل بنی ہے. یہ عقل کہیں پائی نہیں جاتی دنیا میں. جو فلسفے والی عقل تھی کہیں نہیں پائی جاتی، صرف فلسفیوں یہاں پائی جاتی. مثلاً آپ ہیوم سے پوچھیں تو وہ کہے گا یہ دنیا ہے ہی نہیں. شک کرو، کیا کوئی عام آدمی اس عقل کا حامل ہے کہ اس کو دنیا نظر نہیں آتی؟ ملے گا آپ کو. ایک فلسفی بیٹھ کے پوری کتاب لکھ دے گا یہ دنیا موجود نہیں ہے، میرا وہم ہے، میرا خیال ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو عقل ہے یہ عقل ناقص ہے، نقصان دیتی ہے. جو عقل اگر فرض کر لیجیے اللہ تعالیٰ عقل کی بات کر رہے ہیں اسی معنی میں جس معنی میں فلسفی کہہ رہے ہیں، تو پھر وہ عقل و فطرت ہے. اصل میں وہ فطرت ہی کو عقل کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو فطرت کا اب سمجھ لیجئے کہ فطرت کیا ہے تاکہ آپ عقل کو سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ہمیں ایک علم دیا ہے. یہ علم اخلاق کا بھی ہے، فزکس کا بھی ہے، ریاضی کا بھی ہے، بایولوجی کا بھی ہے، کیمسٹری کا بھی ہے، سوشیالوجی کا بھی ہے. شاید آپ لوگوں کی کلاس میں اس سیشن میں یا کسی اور جگہ میں نے عرض کیا تھا کہ عجیب و غریب تجربات ہیں بچوں کے اوپر جو ہوئے ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ ہے، 7 مہینے کا بچہ ہے، اس کو فزکس بھی پتہ ہے. میں نے مثال دی ایک واقعہ، یہ سائنٹیفک ٹیسٹڈ بات ہے، ایسا نہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کہ ایک بچے کو 2 باکسز میں گفٹ دیا گیا. ٹھیک ہے جی. ایک بڑا باکس تھا، ایک چھوٹا باکس تھا. اس نے بڑے باکس کو لیا، چھوٹے کو نہیں لیا. ظاہری طور پر اس کو لگا کہ اس میں چیزیں زیادہ ہوں گی. اس نے بڑا باکس کھولا، اس میں چیزیں تھوڑی تھیں. اس کے سامنے چھوٹا باکس کھولا گیا تو اس میں چیزیں زیادہ تھیں. پھر گفٹ دیا گیا اس کو. اب بڑے میں چیزیں زیادہ تھیں، چھوٹے میں چیزیں کم تھیں. اس نے اب چھوٹے کو لیا لیکن چیزیں کم نکلیں. اور یہ دونوں تجربات ایک میٹرس کے اوپر رکھ کر کیے گئے، فوم کے اوپر. اب تیسری دفعہ جب اس کو گفٹ دیے گئے تو اس نے صحیح سلیکشن کی. اس نے وہی باکس لیا جس میں چیزیں زیادہ تھیں. کس وجہ سے؟ کہ اس کا میٹرس زیادہ دبا ہوا تھا. 6 مہینے کا بچہ تصور کر سکتا ہے. اس کو پوری فزکس پتہ تھی کہ اب جس چیز نے زیادہ دباؤ رکھا ہوا ہے اس میں چیزیں زیادہ ہیں. پھر دیکھیے ایک اور تجربہ، وہ میرا خیال 7-8 مہینے کے بچے کا ہے، کہ اس کو ایک فلم دکھائی جا رہی ہے. اس فلم میں ایک عورت آتی ہے، بچے کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، اس کا پیمپر چینج کرتی ہے. اور دوسری خاتون آتی ہے تو اس کے کھلونے توڑ جاتی ہے، اس کا کھانا خراب کر جاتی ہے، اس کو کچھ مارنے کا بھی. تو اب تیسرے چوتھے سین میں، یعنی یہ اس کو بار بار 2-3 دفعہ دکھایا گیا ہے، تیسرے چوتھے سین میں وہ بری عورت اس بچے کو اٹھا کر لے جاتی ہے
یہ بچہ چیخ پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ تجربہ حیرت سوشیالوجی میں کہہ رہا ہوں، یہ تجربہ بھی کیا گیا 6-7 مہینے کے بچے پر کہ اس کو ایک چہرہ انسان کا دکھایا جا رہا ہے، ایک چہرہ کسی بندر وغیرہ کا دکھایا جا رہا ہے، تو وہ انسان کا چہرہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، دوسرے چہرے دیکھ کر ناخوش ہوتا ہے. وہ دکھایا اس طرح سے جا رہا ہے پورے ماحول کے اندر. اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ انسان انسانی چہرے کو زیادہ پہچانتا ہے اور اس کی طرف رغبت رکھتا ہے. وہ جانوروں کے پاس نہیں جائے گا اگر اس کو چوائس دیا جائے کہ جانور کی طرف جانا ہے یا انسان کی طرف جانا ہے. تو اب یہ اتنی باریک چیزیں ہیں. چنانچہ ایک سائیکالوجسٹ نے لکھا ہے جو بچوں کے اوپر چائلڈ سائیکالوجی کے اوپر کام کرتے ہیں کہ یہ بورن اسکالرز ہوتے ہیں. تو یہ فطرت ہے. فطرت میں ہمارے مذہبی ماحول میں ہم صرف دینی اور اخلاقی چیزوں کو لیتے ہیں، لیکن اپنی حقیقت میں فطرت جو ہے وہ پورا ایک علم ہے. اب دیکھیے 6 مہینے کے بچے نے کس اصول پر کام کیا ہے کہ اس نے اپنی عقل استعمال کیا ہے کہ جس ڈبے نے زیادہ پریس کیا ہوا ہے میٹرس کو وہ میں لوں گا. یہ عقل کا استعمال ہے، یہ فطرت کا استعمال ہے. اس کو ہم عقل کہہ دیتے ہیں. قرآن مجید نے کہیں بھی عقل کو فیکلٹی کے طور پر استعمال نہیں کیا، فطرت کو کرتا. نہیں، وہ تو سینکڑوں بچوں پہ کام کرتے ہیں، 20 25 لوگ لیتے ہیں. وہ اس طرح نہیں کام کرتا. اسی کا ایک فالو اپ کوشچن ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ فالو اپ ہے، وہ یہ کہ یعنی کہ ابھی آپ نے ایک اپروچ بتائی عقل کے میننگ کو سمجھنے کے لیے، اور ایک اپروچ وہ فلسفی بھی اختیار کرتے ہیں یا روایت کے جو علماء ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب ہم لوگ، میں لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی لاء جو ہے جب اس کی انٹرپریٹیشن کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ ایک گرامیٹیکل وے ہوتا ہے، اور یا پھر اس کے بعد ہمارے ہاں جو پریسیڈنٹس سیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، کیس لاز ہوتے ہیں، اس کی بیس پر پھر بیان کیا جاتا ہے کہ اس لائن کا یہ مطلب ہے، اس ورڈ کا یہ مطلب ہے. تو یہ کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ اب قرآن پہ ہم لوگ یہ ٹول کیوں نہیں اپلائی کرتے کہ روایت والا لے لیں یا عقل والا لے لیں یا زبان والا جو آپ لوگ اختیار کرتے ہیں؟ تو وہ کون سا پیرامیٹر ہے جو مجھے یہ بتائے کہ میں نے اس میں سے کون سا ٹول اختیار کرنا ہے ٹو انٹرپریٹ قرآن؟ ہمارے ایک بزرگ، پتہ نہیں اب زندہ ہے کہ نہیں زندہ، کافی عرصہ ہو گیا رابطہ نہیں ان سے ہوا، تو ان سے وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی میں نا شیکسپیئر پہ، وہ انگریزی لٹریچر میں انہوں نے PhD کی تھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ شیکسپیئر کے اوپر کچھ شرح لکھ دیں ہم پاکستانی ہندوستانی لوگوں کے لیے. تو کہنے لگے کہ اس کے لیے تو اور بھی بڑا کام کرنا پڑے گا. میں نے اگرچہ PhD کی لیکن اس کے ایک پہلو سے کی ہے، تو مجھے جو شرح لکھنے کے لیے اور بھی بڑا چھپڑنا پڑے گا، تو اتنا آسان کام نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پاکستان میں آئے تو یہاں چونکہ مذہبی آزادی بھی بہت زیادہ ہے اور لوگ اپنی عزت اس میں سمجھتے ہیں کہ میں قرآن کا مفسر ہوں، قرآن کا مترجم ہوں. تو 2-4 مہینے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں قرآن کی تفسیر لکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا شیکسپیئر پہ تو آپ کو بھی PhD کے باوجود لکھنے کے قابل نہیں ہے، تو قرآن مجید پر کیسے؟ اب یہ عقل کا استعمال ہے یا نہیں ہے؟ تو ہونا چاہیے کہ جو چیز زبان میں ہے اس میں زبان کا اصول چلے گا، جو فلسفے میں ہے اس میں فلسفے کا اصول چلے گا. ٹھیک ہے. تو عقل، ہمارے ہاں ایک بحث چلی علم کلام کی، اب میں بات کر رہا ہوں چونکہ وہ ہماری جو عقل کی ٹریڈیشن ہے اس میں علم کلام نمایاں حیثیت رکھتا ہے. علم کلام میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ زبان اپنے معنی ادا کرنے میں ڈیفینیٹو نہیں ہے، اور عقل باتوں کو سمجھنے میں، سمجھانے میں ڈیفینیٹو ہے. اب میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو. قرآن مجید تو سمجھ نہیں آ رہا ہمیں کیونکہ ڈیفینیٹو نہیں، پروبیبل ہے ہر موقع پر، اور لیکن عقل ہر وقت ایسی ہے. تو اب اللہ کے ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ میں اب آپ کو عقلی دلیل دے رہا ہوں جو فلسفی علم کلام میں دیتے ہیں کہ ہر چیز حرکت میں ہے. حرکت کا مطلب ہے کہ کسی ٹائم پہ اس کو حرکت دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب کسی ٹائم پہ حرکت دی گئی ہے تو تسلسل تو نہیں مان سکتے کہ اس نے اس کو حرکت دی، اس نے اس کو دی، چلتا رہے گا. تو کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ لینا ہوگا.
وہ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے کہ ایک غیر تحریک شدہ محرک ہونا چاہیے، ایک ان مووڈ موور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ جو دلیل ہے کہاں سے آئی ہے؟ یہ ایک وہمے پر کھڑی ہے کہ جو چیز حرکت میں ہے اس کو کسی وقت حرکت دی گئی ہے. یہ وہمہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. اس کو عقل کہتے ہیں. قرآن مجید جس عقل کی بات کرتا ہے یا ہماری فطرت جس عقل کی بات کرتی ہے وہ کچھ ایگزیمز ہیں. مثلا تضادات، یہ ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہے. جز اور کل کا تعلق، یعنی مجھے یہ سمجھانے میں تو ہو سکتا ہے دیر لگ جائے کہ بھئی ہمیشہ یاد رکھو کہ جز کسی چیز کا اپنے کل سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن حقیقی طور پر ریڑھی والا بھی جانتا ہے. اس جملے کو نہیں سمجھ سکے گا، لیکن وہ اپنی زندگی کے سارے کام کر رہا ہوتا ہے. وہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی ریڑھی کو کیل میں ٹھوک رہا ہو، وہ کیل ہی کو ریڑھی میں ٹھونکتا ہے. دیکھا کبھی کہ وہ ریڑھی لے کر کیل میں ٹھونک رہا ہو؟ نہیں. وہ اپنی عقل کے مطابق آئنسٹائن جتنا ذہین ہے، لیکن وہ جملہ نہیں بول سکے گا کہ جو ہے کل سے بڑا ہوتا ہے یا چھوٹا ہوتا ہے، نہیں بول سکے گا. تو یہ وہ یعنی وہ ان مووڈ موور کی بات نہیں کرے گا، تسلسل میں نہیں جائے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ ساری کائنات کیسے بن سکتی ہے. تو وہ اپنی فطرت کے مطابق ایک بات کو سمجھ رہا ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ ایک فلسفی کی طرح اپنے انالیسس کر کے کوئی جملے بول کر کوئی تصریحات کر کے کوئی بات نہ کہہ سکے، یہ نہیں ہوگا اس کے پاس. لیکن اس کے پاس کامل علم ہے جو ایک سائنسدان کے پاس ہوتا ہے، بنیادی علم، نہ کہ سائنس والا علم. تو وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، ساری زندگی گزارتا ہے. یعنی پرانا انسان نے جب آپ خود سوچئے کہ سوئی بنائی ہوگی تو یہ آئنسٹائن سے کم ذہن ہے کہ نہیں. کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو آگے سے نوکیلی ہو اور پیچھے سے بے شک موٹی ہو. میں اس کو سینے کا کام لے سکوں، اس سے معافی چاہتا ہوں. انسان نے جتنے بھی ٹولز بنائے، جتنی چیزیں طریقے اختیار کیے ہیں، وہ سارے کے سارے سائنٹیفک ہیں. اب میں ایک غیر سائنٹیفک بات سے سائنس بتاتا ہوں آپ کو. کسی قوم کا یہ نظریہ تھا، شاید وائکنگز وغیرہ، کہ جب سورج گرہن لگتا ہے تو بھیڑیے سورج کو کھانے لگ جاتے ہیں. تو آؤ شور مچا کے بھیڑیوں کو بھگا دیتے ہیں. جس طرح وہ ہماری گائے پر حملہ کرتے ہیں تو ہم شور مچاتے ہیں تو بھیڑیے بھاگ جاتے ہیں، ایسے ہی سورج کو بھی بھیڑیے کھانے لگ جاتے ہیں. تو جب ہم بھگائیں گے تو وہ بھاگ جائیں گے. یہ ان کا مفروضہ تھا، ہائپوتھیسس. اس کو انہوں نے پروو کیا. انہوں نے شور مچایا، آدھے پونے گھنٹے میں بھیڑیے بھاگ گئے، سورج گرہن ختم ہو گیا. بالکل سائنٹیفک اپروچ. آپ نے ایک مظاہرہ دیکھا، اس کے پیچھے ایک وہم تھا آپ کا کہ بھیڑیے سورج کو کھاتے ہیں، کوئی متھ تھی مائتھالوجی میں، اس کو لیا، اس کے اوپر سائنٹیفک تجربہ کیا، کامیاب ہو گئے. یہ بالکل ویسا ہی تجربہ ہے جیسا گلیلیو کا تجربہ تھا گریوٹی ثابت کرنے کا. اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا جی کہ دیکھو اگر کوئی چیز وزن کی وجہ سے گرتی ہوگی تو بھاری چیز پہلے گرے گی نا، اور ہلکی چیز بعد میں گرے گی. تو میں ایک ہی ٹائم پر دونوں چیزیں گراتا ہوں، ہلکی بھی اور بھاری بھی. تم دیکھنا کہ اکٹھی گریں گی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز اس کو کھینچ رہی ہے، وہ خود نہیں گر رہی ہیں. تو یہ اس واہمے پر بات کھڑی تھی. جس طرح ان کا واہمہ تھا کہ بھیڑیے کھا رہے ہیں سورج کو، گلیلیو کا واہمہ یہ تھا بغیر ثبوت کے کہ اگر وزن مختلف ہو تو چیزیں مختلف ٹائم پہ گریں گی. کہیں ثابت نہیں کیا جا سکتا. ہمارے پاس کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ ہم یہ چیز ثابت کر سکیں کہ اگر گریوٹی نہ ہو تو مختلف وزن کی چیزیں مختلف ٹائم پر گریں گی. نہیں ثابت کر سکتے. لیکن اس واہمے پر پوری تحقیق کھڑی تھی نا. بس انسان کے علم کی یہی حقیقت ہے. کچھ وہمیں ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں جو فطرت میں ہوتے ہیں، ان کی روشنی میں ان وہموں کو ایڈجسٹ کرتا رہتا. ساری سائنس ہو سکتا ہے کہ 100 سال بعد میں کوئی آئنسٹائن پیدا ہو تو کہ بچے تھے تم، اس کو ویسے ہی لگے جیسے آئنسٹائن کی گریوٹی اور نیوٹن کی گریوٹی اس کو ایسے لگے جیسے وائکنگ کا یہ خیال کہ سورج کو بھیڑیے کھا رہے ہیں، ایسے لگے.
تو جتنا جتنا ہماری معلومات بہتر ہوتی جاتی ہیں ہمارا علم بہتر ہوتا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ حتمی چیزیں صرف وہی ایکزیمز ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ جیسے میں نے بتایا کہ دو کنٹراڈکٹری چیزیں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی. یہ میری آپ کی فطرت کے اندر موجود ہے. یہ کہ جو جزو ہے وہ کل سے بڑا نہیں ہو سکتا. یعنی اس گلاس کو توڑ دیں یا اس پلیٹ کو توڑ دیں تو اس کا ہر جز اس کے ٹوٹل سے چھوٹا ہوگا. یہ انسان کی فطرت میں ہے, یہ غلط نہیں ہو سکتا. 2+2 کرنے سے چیزیں بڑھیں گی, 2 میں سے -2 کرنے سے چیزیں کم ہوں گی یا ختم ہوں گی. یہ فطرت کے اندر موجود ہے. جیسے میں نے بچے کو بتایا کہ اس نے سائز کو پہلے کنسیڈر کیا ہے. جب ڈبہ کھولا گیا تو اس نے چیزوں کی تعداد سے کنسیڈر کیا ہے, اور جب اس کو ساتھ 2-3 تجربات ہو گئے تو اس نے اس کے وزن کو کنسیڈر کیا. یہ سارا کچھ فطرت میں ہے, یہ تبدیل نہیں ہوتا. کہیں بھی آپ کو یہ بات غلط نہیں نظر آئے گی کہ جزو کل سے چھوٹا ہوتا ہے. یہ غلط نہیں ہو سکتی. لیکن آپ نے جزو بھی غلط پکڑ لیا, آپ نے کل ہی غلط سمجھ لیا تو پھر کام خراب ہو جائے. تو یہ فطرت کے جو علوم ہیں یہ حتمی ہے, ان کو کوئی غلط آج تک نہیں قرار دے سکا کہ 2 میں 2 جمع کرنے سے چیزیں بڑھیں گی یا کم ہوں گی. اب اگر آپ کو کاؤنٹنگ نہیں آتی لیکن آپ کہیں گے یار یہ کرسیاں کم لگ رہی ہیں, یہ زیادہ لگ رہی ہیں, یہ لازماً کہیں گے. وہ ہمارے بچپن میں ایک والدہ کہانی سنایا کرتی تھی کہ گنتی ایجاد کیسے ہوئی تھی, کاؤنٹنگ شروع کیسے ہوئی تھی. کہ ایک گھر میں ماں نے ایک بیٹی کو ذمہ داری دی کہ تم مرغیاں سنبھالو گی. وہ وہاں کوئی بلی تھی یا بھیڑیا تھا, وہ مرغیاں کھا جاتا تھا. اس کو محسوس ہوا کہ کل کے مقابلے میں کچھ مرغیاں کم ہیں. تو اس نے کہا میں حساب کیسے لگاؤں. تو اس نے پھر کہا کہ میں گن لیتی ہوں چیزیں اس طرح سے, تو کل بھی گنوں گی آج بھی گنوں گی. اس نے کوئی نمبر بنا لیے. تو اس طرح سے ایجاد ہوئی گنتی. اب وہ ہماری ضرورت سے ایجاد ہو گئی, لیکن پہلے یہ تصور موجود تھا کہ یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں یا زیادہ ہو گئی. تو نمبر کا تصور, سائزز کا تصور, ڈسٹنس کا تصور, رنگوں کا تصور, یہ اتنی زیادہ علوم ہمارے پاس پیدائشی طور پر ہیں کہ گرامر. اب دیکھیے کہ 1.5 سال میں بچہ بولنے لگ جاتا ہے. وہ کیا کچھ سیکھ رہا ہے, کچھ آوازیں سمجھ رہا ہے, کچھ آوازوں کے ساتھ میننگ جو اسائن ہیں ان کو سمجھ رہا ہے, ان کی گرامر سمجھ رہا ہے. یہ 2 سال میں بچہ سیکھ جاتا ہے. اس لیے نوم چومسکی کو کہنا پڑا کہ شاید ایک یونیورسل گرامر ہے جو تمام انسان پیدائشی طور پر جانتے ہیں. یہ کہنا پڑا. تو یہ حقیقت ہے انسان کی فطرت کے. گرامر بھی ہماری فطرت میں موجود ہے. اور جب ہم قرآن مجید وغیرہ پہ غور کرتے ہیں یا شیکسپیئر پہ غور کرتے ہیں تو گرامر کی عقل استعمال کرتے ہیں. گرامر والی عقل, لینگویج والی عقل. لینگویج والی عقل بہت جامع چیز ہے. اس میں حقیقت اور مجاز کا فگوریٹو اور لٹرل سینس, اس میں آوازوں کی پہچان, کون سا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے, کب استعمال ہوتا ہے, آگے پیچھے کرنے سے کیا ہوتا ہے لفظوں کو. مثلا کھانا کھا لیا کھانا, دونوں کے معنی فرق ہے. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے. عجیب و غریب بات ہے, کیسے پتہ ہے؟ میں اپنے بچے کو اگر زبان سکھانا شروع کروں, پانی کا مطلب واٹر ہوتا ہے, سکھا سکوں گا؟ وہ سیکھ جاتا. 1.5 سال لگتا ہے بس. میرا نواسا ہے, وہ آتا ہے جب ہفتے میں 1-2 مہینے بعد کوئی ہفتے بھر کے لیے, تو میں سیکھتا ہوں. ہر روز وہ نئی چیزیں سیکھ رہا ہے, ہر روز. پہلے اس نے ایک لفظ بولنا شروع کیا, ایک لفظ. پھر اس نے 2 لفظ بولنے شروع کیے. اب وہ 3 بھی بولنے لگ گیا, اور ابھی 2 سال کا نہیں ہوا. تو کیسے سیکھ رہا ہے؟ اور وہ جملے سیدھے بناتا ہے, یعنی گرامر ٹھیک ہوتی ہے کافی جگہوں پر. تو یہ سیکھ رہا ہے. کون سکھا رہا ہے؟ اگر ٹیبولا راسا ہے, ذہن کی پلیٹ بالکل صاف تھی, تختی, تو پھر تو کچھ بھی نہیں سکھایا جا سکتا. ڈیزائن کی تھیوری جو ہے اس کو بڑے مہارت سے پیش کرنا چاہیے. میں خدا کے ہونے کی دلیل دماغ کی
ساخت کو بھی بیان کرتا ہوں. ہمارے دماغ میں ہر چیز کے لیے الگ الگ حصے مقرر کیے گئے ہیں. اگر ہم نے دنیا میں آ کر چیزیں سیکھی ہیں تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ مثلاً میں نے جب زبان سیکھنی شروع کی تو دماغ کا یہ حصہ استعمال کرنا شروع کر دیا. آپ نے زبان سیکھی تو دماغ کا یہ حصہ استعمال کرنا شروع کر دیا. میں نے شاعری سنی تو دماغ کا یہ حصہ استعمال کرنا شروع کر دیا. آپ نے یہ والا کرنا شروع کر دیا. لیکن عجیب بات ہے کہ تمام انسان ایک ہی حصہ استعمال کرتے ہیں زبان کے لیے, ایک ہی حصہ استعمال کرتے ہیں جذبات کے لیے, ایک ہی حصہ استعمال کرتے ہیں کیلکولیشن کے لیے, ایک ہی حصہ استعمال کرتے ہیں مذہبی باتوں کے لیے. یہ عجیب و غریب بات ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ ایوولوشن سے ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ٹیبولا راسا تھا تو ایک چمپینزی کا تجربہ میں نے پڑھا. ایک خاتون کو بیچاری کو ذمہ داری لگائی گئی کہ تم نے 8 گھنٹے روزانہ ایک چمپینزی کو بولنا سکھانا. 10 سال وہ لگی رہی, ایک آواز نہیں نکلوا سکی. پھر جب بعد میں کام ہوا تو ایک جو ہمارے فزیالوجی کے ماہر ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کا ووکل کارڈ جو ہے جس سے آواز ہم نکالتے ہیں وہ انسانوں کی طرح نہیں, وہ اتنی آوازیں نکال نہیں سکتا. ٹھیک ہے, جواب ہو گیا. اور کوئی 10 سال گزرے تو پتہ چلا کہ وہ چمپینزی کے دماغ میں وہ والا پورشن ہی نہیں ہے جو لینگویج کو ڈیل کرتا ہے. تو اب یہ جو حقیقتیں ہیں ان کا کیسے انکار کریں گے ہم؟ تو عقل کا مطلب کیا ہے؟ عقل کا مطلب وہ فطرت ہے جو اس سارے دماغ میں بھر دی گئی ہے, اس کو آپ استعمال کرتے ہیں. یعنی میں یہاں پہ یہ کاغذ رکھ کے چلا جاؤں, فرض کر لیجیے میرا بٹوا ہے, پرس, والیٹ, اس میں پیسے ہیں, آؤں تو پیسے غائب ہوں اس میں سے, اور آپ مجھے جواب دیں, میں پوچھوں آپ سے کہ بھئی میرے پیسے کون لے گئے؟ آپ کہیں خود ہی چلے گئے ہیں. کون مانے گا؟ اب میں کون سی عقل استعمال کر رہا ہوں؟ یہ بچہ بھی کرے گا, بڑا بھی کرے گا, جاہل بھی کرے گا, پڑھا لکھا بھی کرے گا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. چوری ہوئی ہے, آج تک کوئی عدالت ایسی لگی کہ پیسے خود ہی چلے گئے ہوں گے, آپ چور کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ محاورہ ہم بنا لیں گے چور نالوں پنڈ کالی, لیکن پنڈ خود نہیں جاتی. ان کو برحالہ پنجابی آتی ہے, سمجھ گئے. تو یہ جو ہے علم اور فطرت اور عقل, اس کے اوپر باتیں, سوال اچھا کیا آپ نے, کرتے رہیے. میں پہلو اور بھی واضح کروں گا جو میرا اپنا سمجھ ہے. ظاہر دنیا میں بڑے کام ہوئے اس کے اوپر, وہ بھی پڑھتے رہیے. لیکن عقل کوئی چیز نہیں ہے, اصل چیز فطرت ہے. فطرت کی رہنمائی کو ہم عقل کہتے ہیں. فطرت کی رہنمائی کو ہم عقل کہتے ہیں. وہ ہر پہلو سے, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, ہر پہلو سے. یہ سوال ہے جی عدنان عظیم صاحب کا, پہلے سوالوں کے نام نہیں آئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن کافروں پر اللہ کا عذاب آیا وہ ان کے کرنے کے بعد جاری ہے؟ مرنے کے بعد, وہ ان کے مرنے کے بعد جاری ہے. نہیں, جو کافر مٹ گئے سو مٹ گئے. البتہ جو اہل کتاب ہیں, اہل کتاب نہیں کہنا چاہیے, بنی اسرائیل کے اوپر عذاب جاری ہے. وہ قیامت تک جاری رہے گا سورہ آل عمران کے مطابق. لیکن قریش مکہ پر عذاب ختم ہو گیا کیونکہ وہ مار دیے گئے. جب مار دیے گئے تو بس معاملہ ختم ہو گیا. البتہ ایک چیز یاد رکھیے کہ 2 گھرانے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اولاد ابراہیم میں سے. ایک حضرت اسماعیل کا خاندان اور ایک حضرت یعقوب کا خاندان. ان کو اللہ نے چنا ہے تو ان کے اوپر عذاب بھی جاری ہے اور جزا بھی جاری ہے. اگر یہ دین کو اپنا لیں گے تو آسمان اور زمین کے خزانے کھول دیے جائیں گے, اور اگر یہ دین کو چھوڑ دیں گے تو ان کا زوال شروع ہو جائے گا. یہ پکا نشان ہے. تو اس اعتبار سے اگر آپ کہیں تو ان کا عذاب جاری ہے. اس وقت جو بنی اسماعیل کے اوپر مسائل پیدا ہو رہے ہیں, دنیا غالب آئی ہوئی ہے, وہ ان کی سزا ہے. لیکن یہ مسلمانوں پر سزا ہے, کافروں پر نہیں ہے. یہ دنیا میں عذاب کے بعد روز قیامت بھی ان پر عذاب ہوگا. جی ہاں, ظاہر ہے کہ جو کافر اس وجہ سے مار دیے گئے کہ وہ کافر ہیں, ان کو اصل سزا آخرت میں ملنی ہے. دنیا میں جو ان کو مارا جاتا ہے تو موت کوئی سزا نہیں ہے.
یہ ہمیشہ یاد رکھیے، موت نیکوں کو بھی آتی ہے، بڑوں کو بھی آتی ہے۔ تو جو آسمان سے عذاب آتا تھا اس میں موت سزا نہیں ہوتی تھی، قوم کو مٹا دینا سزا ہوتی تھی۔ قریش مکہ بحیثیت قریش ختم کر دیے گئے، اب مسلمانوں کو قائم کر دیا گیا۔ قوم عاد کے لوگ مارے گئے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ قوم عاد کو ختم کر دیا گیا، ان کی جگہ نئے لوگ پیدا کر دیے گئے۔ تو قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ سزائے موت دی گئی ان کو، نہیں، ان کو بحیثیت فقطع دابر القوم، قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، یہ سزا ہے۔ تو قوم کی جڑ کاٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو موت آئے گی، وہ کسی طرح بھی کاٹی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہے اصل عذاب۔ تو آخرت میں یعنی میں نہیں مرنا ہے، آپ نہیں مرنا ہے، رسولوں نے بھی مرنا ہے، دنیا سے چلے گئے وہ بھی۔ تو یہ سزا اگر ہوتی تو پھر رسول نہ مرتے ہیں، ابوبکر عمر نہ مرتے ہیں۔ تو موت سزا نہیں ہے ان کی سزا یہ ہے کہ قوم کی حیثیت سے ان کو مٹا دیا گیا، اپنے فرد کی حیثیت سے وہ قیامت والے دن سزا پائیں گے۔ تو فرعون غرق ہو گیا، اسے مرنا تھا، کسی طرح سے ہی مر سکتا تھا، غرق کر کے مار دیا گیا، دنیا کے لیے عبرت بنا دیا گیا، لیکن حقیقی سزا اس کو دنیا میں نہیں ملی۔ وہ تو آخری لمحے تک بادشاہ تھا، کھاتا پیتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، غرق ہو کے مر گیا۔ تو کیا نیک لوگ نہیں غرق ہو کے مرتے؟ تو رسول کے ہاتھوں جو یہ سزا آئی، یہ جو موت آئی، تو یہ سزا کے طور پر دیکھی گئی، لیکن اصل سزا موت نہیں ہے، اصل سزا اس کی رسول کے فیصلے کے تحت اس کو دنیا سے مٹا دینا تھا۔ تو اپنے گناہوں کی سزا اس کو دنیا میں نہیں ملی، اس لیے آخرت میں اس کو عذاب ہوگا۔ قرآن کی کیا رہنمائی اس بارے میں وہ میں نے عرض کر دیا۔ سر، قرآن مجید میں صحابہ کرام کی لڑائی کے لیے لفظ قتال استعمال ہوا ہے اور لفظ جہاد بھی استعمال ہوا ہے، تو ایک ہی چیز کے لیے یہ دو لفظ کیوں استعمال ہوئے ہیں؟ پہلا کیا لفظ ہے؟ قتال۔ اصل میں قتال اصل لفظ ہے، جس معنی میں ہم جہاد بولتے ہیں اس کے لیے اصل لفظ قتال ہے۔ قتال کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا، اور جہاد کا معنی ہے جد و جہد کرنا۔ جہاد میں کئی پہلوؤں سے جد و جہد ہو سکتی ہے، علمی ہو سکتی ہے، ذہنی ہو سکتی ہے، تلوار والی ہو سکتی ہے، کوئی سماجی خدمت کے طور پر ہو سکتی ہے۔ تو جہاد عربی زبان میں قتال کے معنی میں نہیں تھا، نہ قرآن میں کہیں استعمال ہوا ہے کہ جہاد کرو بمعنی قتال کرو، نہیں، وہ جد و جہدی کے معنی میں اس کی اپلیکیشن کہیں جنگ پہ ہو جاتی ہے، کہیں مثلا میں آپ سے کہوں گا کہ جد و جہد کریں تو آپ کا کاروبار بھی جد و جہد ہے، گھر میں جھگڑا ہو گیا تو وہاں جو صلح کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی جد و جہد ہے، تو جد و جہد تو ہو رہی ہے۔ اب وہ کہیں جہاد کے لیے یعنی قتال کے لیے آ جاتی ہے، کہیں وہ دوسری جد و جہد کے لیے آ جاتی ہے، تو وہ اس کا اصل معنی قتال کے نہیں ہے، بس وہ لفظ بول دی جاتا ہے جہاد کرو یعنی جد و جہد کرو اللہ کی راہ میں۔ جاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنے جان اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، مراد ہے قتال کرنا پڑتا ہے، جان سے قتال ہو جائے گا، مال سے ہو سکتا ہے کہ صرف آپ نے گھوڑے اور تلواریں دے دیں، آپ بوڑھے تھے، آپ جنگ کے لیے نہیں جا سکتے تھے، لیکن آپ اپنے فوجیوں کے لیے آپ نے اسلحہ دے دیا، اپنے پیسوں سے خرید کر، گھوڑا خرید کر دے دیا، کوئی تلوار خرید کر دے دی، بندوقیں خرید کر دے دی، تو یہ جہاد میں حصہ ہو گیا، حالانکہ آپ گئے نہیں۔ تو قتال کا مطلب لڑنا ہے، جنگ کرنا ہے، وہ وہی ہوں گے جو قتال کرنے جا رہے ہوں گے، لیکن جہاد تو پہلو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اگر وہ روایت درست ہے کہ غالباً کسی جنگ سے واپس آئے تو آپ نے کہا کہ من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، چھوٹے جہاد سے بڑے جنگ سے آ رہے ہیں، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اپنے نفس کے خلاف جہاد بڑا جہاد ہے، اور کافروں کے مقابلے میں جنگ کرنا چھوٹا جہاد ہے۔ یہ سے جہاد کا مطلب ہے جد و جہد۔ لائن آف کنٹرول پر جو فوجی ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی راہ میں کوئی جد و جہد ہے؟ یہ ان کی نیت پر ہے، اگر وہ کسی اور مقصد کے لیے گئے ہیں تو احد کے میدان میں ایک صاحب نظر آئے، صحابہ کو کہتے ہیں کہ اس نے اتنی بہادری سے لڑا، اتنی بہادری سے لڑا، کوئی صحابی ان کے مقابلے میں آ ہی نہیں رہا تھا، وہ بے شمار لوگوں کو قتل کر دیا بڑی بہادری کے ساتھ، مہارت کے ساتھ۔ تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ دلائی تو آپ نے کہا یہ دوزخ میں جائے گا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنا اچھا مجاہد اتنی زبردست جنگ کر رہا ہے، تو صحابی کا نام بھول گیا میں، انہوں نے کہا میں اس کا پیچھا کرتا ہوں۔
تو جنگ کے دوران میں اس کو نا چوٹ لگ گئی, کوئی کٹ لگ گیا تلوار کا. تو اس نے تھوڑی دور جانے کے بعد ایک پہاڑ میں غار کے چھاؤں میں بیٹھا اور تکلیف کی شدت نہ سہتے ہوئے اپنے آپ کو مار ڈالا اس نے. تو صحابی کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا. تو اب تو میدان جنگ میں جو کھڑا ہوتا ہے اس کا بھی ہمیں پتہ, کنٹرول لائن پہ کھڑے ہوں تو اس کی آدمی کی نیت کیا ہے. وہ اللہ کی خاطر وہاں گیا ہوا ہے یا کسی اور مقصد سے گیا ہوا ہے, تو وہ نیت کے اوپر ہے. ہم تو اس کو شہید ہی کہیں گے کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں کھڑا ہے, جہاد کر رہا ہے, ملک و قوم کا دفاع کر رہا ہے, تو جہاد ہی ہے. لیکن آدمی کا اپنا اپنا معاملہ خدا کے ساتھ اس کی نیت کے اوپر دیکھا جائے گا. سر ابھی غلبہ اسلام کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہوئی ہے, تو اس سے پہلے یہ بھی بات ہوئی ہے کہ اگر کوئی آپ نے کہا کہ کوئی شخص قرآن سے جڑے تو اس کی اس طرح برین واشنگ ہوگی کہ وہ اللہ پاک سے اس کا تعلق مضبوط ہونے والا ہے. تو ابھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ان سب کی یہ ذمہ داری رہی ہے کہ انہوں نے خدا کا پیغام پرامن طریقے سے, خدا کی توحید کو ساری دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اکابر ہیں وہ اسلام کو, توحید کو دنیا کے سامنے بطور اسٹیٹ پیش کر رہے ہیں. تو صاحب آپ نے نماز پڑھانی ہے پیغمبر کے مشن میں اور جو ہمارے اکابر ہیں ان کے مشن میں تضاد نہیں ہے. ہاں, اصل میں جو غلبہ دین کا مسئلہ ہے وہ اس کو سمجھ لینا چاہیے. یہ سیاسی تعبیر ہے اسلام کی. جہاں مسلمان رہتے ہوں گے وہاں اسلامی قانون نافذ ہوگا, فطری سی بات ہے, اس کا کوئی انکار نہیں ہے. لیکن یہ کوئی جد و جہد فرض کی گئی ہے, ایسا نہیں ہے. یہ جد و جہد فرض نہیں. اس لیے میں نے جواب دیا کہ سب پہ فرض ہے لیکن اپنے اوپر, کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں صحیح معنی میں, تو کون روک سکتا ہے اسلامی نظام کو یا اسلامی قانون کو؟ کوئی نہیں روک سکتا. ہم ملک کیا اپنے گھر کا جائزہ لیں, سارے مذہبی لوگ بھی, کیا ان کے گھر میں پوری طرح, ان کے اپنے معاملات میں پوری طرح اسلام نافذ ہے؟ تو ملک کے اوپر فیصلہ کیسے کرنے آ جاتے ہیں؟ بڑا مشکل. تو اصل میں مسلمان ہی نہیں ہوں, تو نافذ کرنا تو بات کی بات ہے. پاکستان 70 سال کی تاریخ میں بڑی موومنٹس چلی پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے. ساری کی ساری کیوں کامیاب نہیں ہوئی؟ کہ جتنے لے کر اٹھے ان کے اپنے گھروں میں بھی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ اپنے گھر میں بھی نظام قائم کر سکیں. ساری تحریکوں کو میں نے کم از کم 4-5 کو میں نے بہت قریب سے دیکھا. تقسیم سے پہلے وہ مولانا جلال الدین افغانی ایران میں بھی وہ مطلب یہ چل رہی ہیں. اس کی وجہ یہی تھی کہ اس وقت اسلام کیا کوئی بھی مذہب اپنی گراؤنڈز نہیں رکھتا ایسی کہ میں اعتماد کے ساتھ کھڑا ہو سکوں. میں سے مراد عوام ہے. ہمیں اسلام پر اعتماد ہی نہیں ہے. آپ اس کا جائزہ لینا چاہیں تو آپ عمران کے مقابلے میں فضل الرحمان صاحب, قائد اعظم کے مقابلے میں چودھری رحمت اللہ کھڑا کر دیں, قائد اعظم اور عمران خان جیت جائے گا, مولوی صاحب ہار جائیں گے. یہ کام کرنے کے لیے انگریزوں نے اور فرانسیسیوں نے 400 سال کام کیا ہے کہ ہمارے اندر سے مذہب کا اعتماد ختم کیا ہے, اور ہم نے ان کی بات مان لی ہوئی ہے. مذہب اس قابل نہیں رکھا گیا دور جدید میں کہ وہ میری عام زندگی میں داخل ہو سکے, تو حکومت میں کیسے داخل ہوگا؟ تو اس فضا کو پہلے تبدیل کرنا, پھر ہر چیز ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن وہ اپنے گھر سے شروع کریں گے. یعنی یہاں پر تو ایسے ایسے مظاہرے ہوئے کہ ایک صاحب کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لاؤ بھائی قوم کے اوپر فرض ہے جہاد کرنا. ان کے اپنے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور جہاد کس کے خلاف کرنا ہے؟ امریکہ کے. یہ تضادات وجود میں آتے ہیں. ان تضادات کے ہوتے ہوئے خود میرے سامنے یہ واقعہ ہوا. میں بات ہو گئی ہے تو نام بھی لینا پڑے گا. یہاں ماڈل ٹاؤن میں ایک صاحب شہید ہو گئے کشمیر کے جہاد میں.
کشمیر کے جہاد میں فوت ہو گئے تو وہ جماعت اسلامی سے متعلق تھے. نوجوان لڑکا, بہت خوبصورت لڑکا تھا, صحت مند, تندرست, توانا. تو اس زمانے کے جو امیر جماعت اسلامی تھے وہ تشریف لائے, کیونکہ وہ جماعت کے بڑے لوگوں میں سے تھے, ان کے والد. انہوں نے بڑی تقریر, خوبصورت تقریر کی کہ جہاد, یہ شہید ہو گئے ہیں, بڑے درجات ہوں گے. تو ایک نوجوان نے اٹھ کے کہا, جی آپ کے اپنے بیٹے کہاں پہ ہیں, وہ جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ یہ دوگلاپن ہے. تو اب اسلام کیسے آئے گا؟ ہماری پوری اسلامی تاریخ میں سوائے بادشاہوں کے آپ دیکھیں کہ سپہ سالار لڑائی لڑتے تھے, میدان جنگ میں اترتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی غزوات کی ہیں شریک ہوئے ہیں, خود تلوار اٹھائی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہم لڑتے لڑتے جب تھک جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کے نیچے آ کر سانس لیتے تھے. اور ساری جنگیں لڑی ہیں, کسی کو نہیں قتل کیا, کیونکہ رسول کے ہاتھوں سے قتل ہونے کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں. تو یہ ہمارے زمانے میں آ کر پھر کیا ہوا کہ روس میں انقلاب آ گیا. روس میں انقلاب جو تھا وہ نظریاتی انقلاب تھا. انسانی تاریخ اس سے پہلے کسی عام انسان کے ہاتھوں نظریاتی انقلاب سے واقف نہیں تھی. رسولوں کے ذریعے تو ہوتا رہا, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, لیکن کسی عام انسان یعنی غیر نبی کے ہاتھوں سے نظریاتی انقلاب صرف روس میں آیا تھا, یعنی اس کی بنیاد پر حکومت قائم کی گئی تھی. تو ہندوستان کے علماء کو بھی لالچ ہوا کہ ہم بھی ایک نظریاتی انقلاب لے کے آتے ہیں. یہ سارے کام اسی کے. ہم نے جانیں بھی دیں, ہم نے تحریکیں بھی بنائی, ہم نے پیسہ بھی اڑایا, سب کچھ کیا. اڑانے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے کھا لیا, لگایا, اس میں صحیح دیانتداری کے ساتھ خرچ کیا. ایسی ایسی شاندار کاوشیں ہیں کہ پڑھتے ہوئے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کتنی ایمان فروز داستانیں ہیں اس کے پیچھے. یہ صرف سادہ تھا کام نہیں, کوئی بے ایمان لوگوں کا کام نہیں تھا. اتنی شاندار لوگوں کی کارروائی تھی, اس میں کارنامے تھے کہ آدمی پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ اپنے گھروں میں بھی ہم نافذ نہیں کر سکتے تھے, اور ایک مستعار آئیڈیا تھا کہ نظریے کی بنیاد پر سیاسی انقلاب لایا جائے, وہ دنیا میں کبھی ہوا ہی نہیں, کبھی نہیں ہوا. اور اگر آپ لینن کے انقلاب کو بھی دیکھیں تو وہ نظریاتی انقلاب نہیں تھا, وہ جبر کے ساتھ ہوا تھا. اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو جبر کے ساتھ کوئی انقلاب تو آ سکتا ہے, وہ اسلام کا بھی آ سکتا ہے. ہم نے ایران میں دیکھا, آ گیا, نہیں آیا. سعودی عرب میں دیکھا, آ گیا. تو نظریے کا انقلاب تو صرف انبیاء کے علاوہ کوئی کامیاب ہی نہیں ہوا. تو اس سے غلط فہمی, روسی انقلاب سے بڑی غلط فہمی ہوئی. اور اگر آپ روسی جو مینوفیسٹو تھا کمیونسٹ پارٹی کا, اس زمانے کی اکثر جماعتوں کے منشور کو اٹھا کر دیکھ لیں, ملتا جلتا ہوگا. یہ کہانی ہے. اس کہانی کو سمجھنا چاہیے اور صحیح راہ اپنانی چاہیے. انبیاء کیا کرتے ہیں, وہ اس طرح سے نظریاتی انقلاب نہیں لاتے کہ سیاست میں قریش مکہ تو ان کو کہہ رہے تھے کہ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو بن جائیں, اور جس خاتون سے شادی کرنا چاہیں ہم کرا دیں گے. تو انقلاب تو آرام سے آ سکتا تھا. بادشاہ بننا ہوتا ہے نا. اگر ہمارے ذہن میں انقلاب یہ ہے کہ نظریے والے لوگوں کو حکومت مل جائے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں رکھ کے پیش کر رہے تھے کہ ہم آپ کو بادشاہ بھی بنا دیتے, مکی دور میں بادشاہ بھی بنا دیتے ہیں اور جس سے چاہیں گے شادی بھی کر دیں گے, لیکن یہ چھوڑ دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, ایسے نفیس لوگ تیار کیے کہ دنیا حیران رہ گئی کہ اچھا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو لوگ تیار ہوتے ہیں. افلاطون کہا کرتا تھا مجھے 50 لوگ دے دیں دنیا بدل دوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 250 لوگ تیار کیے تھے, 50 نہیں. کسی شخص کو اتنی کامیابی نہیں ملتی جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی دکھائی ہے. 250 لوگ بہترین. باقی تو اصاگر صحابہ یا بعد میں اسلام لائے, تو 250 لوگ ایسے تیار کیے جو بصیرت میں, ایمان میں, تقوی میں نمونہ ہے. ان کا ماڈل نہیں ملتا دنیا میں.
تو یہ وہ انقلاب لانے کا، اگر اسلامی انقلاب لانا ہے تو اس طرح سے لایا جائے، وہ 50 ہی لوگ تیار کر لیں افلاطون والے، صحیح عقیدے والے، صحیح صبر والے، استقامت والے، تقوی والے، دیانتدار. ہم سے تو کوئی ایک جملہ پوچھ لیں، ہم اپنی بات چھپانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. صحابہ جھوٹ نہیں بولتے، بالکل نہیں بولتے. یہ حیرت انگیز بات ہے. تو ایسے 50 لوگ تیار کر لیں، صرف جھوٹ بولنے والے بتا دیں کہ جھوٹ بولنے والے نہ ہوں. دیانتداری تو بات کی بات ہے. سید شارق صاحب کا سوال ہے جی، میں انجینئر ہوں مگر اسلامیات میں ماسٹر ڈگری کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے دونوں کے ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے؟ کام اور اسلامیات کی تعلیم میں فیصلہ نہیں کر پا رہا. یہ بھی آپ کے دوست لگتے ہیں. دیکھیے، یہ بہت سارے لوگ اس کو ساتھ ساتھ چلا سکتے ہیں، چلاتے ہیں. اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو ضرور چلائیں، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اپنی جو انجینئرنگ کی ڈگری ہے اس کو اگر مکمل نہیں کیا تو اس کو مکمل کریں، کیونکہ اس جو کام ہے اس کے ساتھ پیسہ نہیں ہے. چند لوگوں کی مثالوں سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ طاہر القادری صاحب کو دیکھ کر، جاوید احمد صاحب غامدی کو دیکھ کر یہ بڑا فیصلہ کر لیں. اللہ تعالیٰ اگر آزمانے پہ آئے تو یہاں فاقے بھی بہت ہوتے ہیں. ہم نے اپنے استاد کو بھی بہت نازک حالات میں دیکھا ہوا ہے. تو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. وگرنہ یہ ہے کہ اپنی ڈگری مکمل کریں تاکہ آپ کا ایک روزگار لگا رہے، اور پھر آپ اپنے اس میدان میں کام کریں. بہت اچھی بات ہے. یعنی یہاں آپ کو فاقے بھی آ سکتے ہیں، گھر میں کپڑے نہ ہوں یہ بھی حالت آ سکتی ہے. تو اس لیے اگر چھوڑنی ہے انجینئرنگ تو پھر اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. ورنہ بہتر ہے کہ آپ ڈگری مکمل کریں، ساتھ ساتھ اس کو دھیمے سروں پہ جاری رکھیں، اور جب آپ ڈگری مکمل کر لیں، آپ کا روزگار لگ جائے تو پھر فل ٹائم دیں، کوئی اعتراض نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی جب اپنے بندوں کو چنتے ہیں تو ٹھوک بجانے کے کام بھی کرتے ہیں. جب آپ برتن لینے جاتے ہیں تو اس کے کنارے تک دیکھتے ہیں. پرانے زمانے میں ایک گھڑا لینے تھے، ایک چھڑی رکھی ہوتی، اس کو مار کے دیکھتے تھے آواز کیسی ہے اس کی. اگر کچا گھڑا ہوتا تھا یا ٹوٹا ہوا ہوتا تو اس کی آواز اور ہوتی تھی، پکے کی اور آواز ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ بھی ڈنڈا مار کے دیکھتے ہیں کیسی آواز نکلتی ہے.